السلام علیکم۔ اگر آپ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور کام کر رہے ہیں تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ جوازات کی طرف سے اقامے اور ہیلتھ انشورنس کے بارے میں دو بہت بڑی اپڈیٹس آئی ہیں جن کا جاننا آپ کے حقوق کے لیے لازمی ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور ان کا آپ پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اقامے پر معلومات غلط ہونے کی وجہ سے کوئی کام رک گیا ہو یا ہیلتھ انشورنس نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ اگر ہاں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ان اپڈیٹس میں انہی مسئلوں کا حل موجود ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اقامے کے مسئلے کی۔ یہ ایک اتنا عام مسئلہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرے غیر ملکی کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، خاص طور پر جب اقامے پر آپ کی کوئی بنیادی معلومات چھوٹی سی بھی غلط درج ہو۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب میں 60 سے 70% غیر ملکیوں کے اقامے پر ان کا نام ٹھیک نہیں لکھا ہوتا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انگریزی نام تو صحیح ہوتا ہے، لیکن عربی میں جو نام لکھا ہوتا ہے اس کے ہجے غلط ہوتے ہیں، اور یہی غلطی آگے جا کر بہت سے مسئلوں کی جڑ بنتی ہے۔ اور مسئلہ صرف نام کا نہیں ہے، کبھی تاریخ پیدائش غلط لکھی ہوتی ہے تو کبھی اقامے پر لگی تصویر اتنی پرانی ہوتی ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ ذرا سوچیں، آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانے جائیں اور آپ کے اقامے کی معلومات پاسپورٹ سے میچ نہ کریں۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کا کتنا ضروری کام رک سکتا ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان غلطیوں کو ٹھیک کون کروائے گا؟ کیا یہ آپ کو خود کرنا ہے یا یہ آپ کے کفیل کی ذمہ داری ہے؟ خوش قسمتی سے جوازات نے اس معاملے میں ساری کنفیوژن ختم کر دی ہے۔ یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اقامے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا درستی کی ذمہ داری آپ کی نہیں، بلکہ آپ کی کفیل یا آپ کی کمپنی کی ہے۔ چاہے نام ٹھیک کروانا ہو، تاریخ پیدائش صحیح کروانی ہو، آپ خود جوازات جا کر یہ کام نہیں کروا سکتے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کام یا تو آپ کا کفیل خود کرے گا یا پھر اس کا نمائندہ، جسے مندوب کہتے ہیں، وہ اس معاملے کو دیکھے گا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تصویر اپڈیٹ کرنے کے لیے ابشر میں ایک آپشن ہے، لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے، سینکڑوں ریال لگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر یہی کام کفیل یا مندوب کے ذریعے یعنی سرکاری طریقے سے کروایا جائے تو یہ نہ صرف آسان ہے بلکہ اس پر خرچہ بھی بہت کم آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اقامے کی درستی کی آخری ذمہ داری کفیل پر ہی آتی ہے۔ اچھا، اقامے کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں دوسری اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم اپڈیٹ پر، اور وہ ہے ہیلتھ انشورنس۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ میڈیکل انشورنس کوئی سہولت یا رعایت نہیں، بلکہ سعودی قانون کے تحت یہ آپ کا ایک بنیادی حق ہے۔ اگر آپ ورک ویزا پر سعودی عرب میں ہیں تو قانون کہتا ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا ہونا آپ کا بنیادی حق ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کو یہ فراہم نہیں کرتی تو وہ صرف اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہیں کر رہے بلکہ سیدھا سیدھا قانون توڑ رہے ہیں جس پر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک طرف یہ ملازم کا حق ہے تو دوسری طرف یہ اسپانسر یا کمپنی کی قانونی ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ اس سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتے۔ قانون اس معاملے میں بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ جس وقت کوئی کمپنی یا کفیل کسی غیر ملکی کارکن کو نوکری پر رکھتا ہے، اسی وقت سے اس پر یہ قانونی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اسے ہیلتھ انشورنس فراہم کرے۔ اور یہ بات صرف آپ تک ہی نہیں رکتی، قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہے تو یہ آپ کے کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پورے خاندان کو مکمل ہیلتھ انشورنس فراہم کریں۔ تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی کمپنی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے؟ وزارت انسانی وسائل نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ایسی کمپنیوں پر بھاری جرمانے لگائے جائیں گے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا جرمانہ نہیں ہوتا۔ اس کی رقم کمپنی کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے ملازمین کام کرتے ہیں اس حساب سے طے کی جاتی ہے، یعنی جتنی بڑی کمپنی اتنا ہی بڑا جرمانہ۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ آئیے دو سب سے اہم باتیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ان کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ دو باتیں بالکل پلے باندھ لیں۔ پہلی، اقامے میں کوئی بھی غلطی ٹھیک کروانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے اسپانسر کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری، ہیلتھ انشورنس آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے آپ کا قانونی حق ہے، اور اسے فراہم کرنا آپ کے اسپانسر کا فرض ہے، کوئی احسان نہیں۔
ان قوانین کو جاننا اپنے حقوق کی حفاظت کی طرف پہلا قدم تو ہے، لیکن صرف جاننا کافی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معلومات کو جاننے کے بعد آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ قانون آپ کے ساتھ ہے۔